إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم واجب الاحترام قابل قدر دوستو عزیز ساتھیو، آج جس موضوع کی مناسبت سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے وہ ہے علامات قیامت، قیامت سے قبل کے فتن، حالات، واقعات، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. تو اس سلسلے میں علامات قیامت، حالات، فتنے، ملاحم، بڑی جنگیں، ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، اس بات کو سمجھنے سے، اس کا آغاز کرنے سے قبل تین باتیں سمجھنا ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قیامت اور علامات قیامت کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. نمبر دو، ہم علامات قیامت اور قیامت کے موضوع کو اتنی اہمیت کے ساتھ اس زمانہ میں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، ہم اس پر گفتگو کیوں ضروری سمجھتے ہیں. اور تیسری بات کہ کیا پیش آنے والے تمام واقعات، فتن، احوال، جنگیں اور جتنی اس میں جزیات ہیں، جنگیں ہیں، مقامات ہیں، مکانات ہیں، تعداد ہے، تو کیا یہ تمام واقعات، حالات اور جزوی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اور مستند احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں؟ اور آخر میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ان تمام حالات و واقعات کے ہوتے ہوئے اور اتنی تفصیلی خبر کے ہوتے ہوئے دنیا میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اور اگر دنیا میں تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی آنے کی صورت، شکل کیا ہوگی؟ انشاءاللہ ان باتوں کے عرض کر لینے کے بعد ہم ظہور مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر نزول عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور ان کی وفات اور ان کے بعد دنیا کے حالات کیا ہوں گے، قیامت تک کی صورتحال پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو، سفر کرنے کو، مل بیٹھنے کو، مسجد کے ماحول میں دین کی بات کے سننے کو
اور انتہائی فکر اور غور کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ان حالات و واقعات کے سمجھنے کی نیت سے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ جن ساتھیوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے، اللہ ان کی محنت کو، ان کی فکر کو، ان کی کاوش کو قبول فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، قیامت اور علامات قیامت کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، قیامت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال نے 3 موضوع ارشاد فرمائے۔ قرآن پاک کا موضوع 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ جہاں گفتگو ہوئی ہے توحید اور توحید کے متعلقات پر گفتگو ہوئی، رسالت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے والے شخصیات پہ گفتگو ہوئی، اور قیامت کے احوال پر گفتگو ہوئی۔ اس کے ضمن میں اور چیزیں بیان ہوتی رہیں، واقعات بیان ہوتے رہے، لیکن بنیادی گفتگو کا، قرآن پاک کے کلام کا اور قرآن پاک کے مضامین کی بنیاد جو ہے وہ انہی 3 چیزوں پر قائم ہے: توحید اور توحید کے متعلقات، رسالت اور رسالت کے متعلقات، قیامت اور قیامت کے متعلقات۔ ہماری گفتگو یا ہم جو چیز بیان کرتے ہیں حالات اور واقعات کے ضمن میں، یہ عقیدے کا حصہ بھی ہے، قیامت اور قیامت کی متعلقات پر گفتگو کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے حالات و واقعات کی خبر بھی ہے، اس میں احادیث کا بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ اس میں مسلمانوں کے مستقبل کے حالات واضح طور پر جو حدیث شریف میں ہیں اس پر بھی گفتگو ہے۔ تو اس اعتبار سے اس گفتگو کے اندر یا اس علم کے اندر 4 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں: قرآنی مضامین، احادیث، تاریخ، سیرت نبویہ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علم، جو حالات، واقعات، فتن اور مستقبل کی خبر دیتا ہے، جس کو علم الفتن کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ موضوع اہم ہے کہ یہ ہمارے عقائد کا حصہ بھی ہے، احادیث کا بیان بھی ہے، تاریخ بھی ہے اور سیرت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مستند احادیث کے ذریعے اسلام میں جو بنیادی کتب ہیں احادیث کی، ان کے ذریعے سے مسلمان کو مسلمان کے مستقبل اور حالات و واقعات سے جو آنے والے ہیں ان سے آگاہ کریں۔ تو پہلی بات یہ عرض کی کہ قیامت اور قیامت کی علامات پر گفتگو مسلمان کے بنیادی عقائد کا حصہ ہے اور قرآن پاک کے 3 بنیادی مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور قیامت کی علامات کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جس طرح قیامت اور علامات قیامت قرآن پاک کا بنیادی مضمون ہے، اسی طرح احادیث کا بھی بنیادی مضمون، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کی بنیادی ارکان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔
تو والیوم الآخر میں قیامت اور قیامت کے متعلق گفتگو ہے۔ اور اسی طرح ذخیرہ حدیث میں 7 لاکھ سے زائد احادیث ہیں۔ اس میں ایک حدیث ایسی ہے جس کو متفقہ طور پر علماء امت نے ام السنہ کہا ہے۔ ایسی حدیث جس میں دین کی موٹی موٹی تمام باتیں، تمام مضامین آگے ایک ہی حدیث میں اس کو ام السنہ کہتے ہیں کہ اس میں اسلام کی بنیادی چیزیں ساری کی ساری اسی ایک حدیث میں آ گئی۔ وہ حدیث معروف ہے، حدیث جبریل، جس کو حدیث ام السنہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، انسانی صورت میں آئے اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بنیادی سوال پوچھے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان اور اخلاص کیا ہوتا ہے، اور یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس طرح مسئول کو، سوال کرنے والے کو قیامت کے وقت کا علم نہیں، اسی طرح جو ہے جس طرح سائل کو پتہ نہیں اسی طرح مسئول کو بھی پتہ نہیں۔ جس طرح تجھے قیامت کے وقت کا اندازہ نہیں، اسی طرح اللہ نے قیامت کا علم مجھے عطا نہیں کیا۔ الیہ یرد علم الساعہ، جب قیامت کا سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب الیہ یرد، اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ اگر قیامت کے وقت کے بارے میں آپ سے سوال کریں، قیامت کا عقیدہ نہیں، قیامت کے علامات نہیں، قیامت کے مناظر نہیں، قیامت کے احوال نہیں، قیامت ایان مرساہا کہ اس کا وقت کیا ہے، تو الی ربک منتہاہا، اس سوال کا جواب اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، لوگ اگر آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کب آئے گی، قل، ان سے کہہ دیجئے لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، جس میں جبریل امین علیہ السلام آئے، سوال کیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جبریل امین علیہ السلام نے سوال کیا کہ قیامت کی علامات کیا ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے۔ اس حدیث کو علماء امت نے اتفاق کے ساتھ ام السنہ قرار دیا ہے، بنیادی حدیث جس میں دین کی تمام بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا علم ہوتا ہے کہ قیامت اور علامات قیامت قرآن کا بھی بنیادی مضمون ہے اور حدیث شریف کا بھی بنیادی مضمون ہے، اور کسی بھی مسلمان کے ایمان و یقین اور عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ ایک مختصر سی 2 باتیں تھیں کہ قیامت اور علامات قیامت کی اہمیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قیامت اور احوال قیامت کو تفصیل سے بیان کیا، اور قرآن پاک کا تو مضمون ہے ہی، بالخصوص آخری 5-6 پارے تو ہیں ہی قیامت پر۔ اس میں تمام احوال، واقعات، مناظر قیامت کے متعلق اور قیامت کے احوال کے متعلق، جس میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو سورت ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 26ویں پارے کی دوسری سورت ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ علامات قیامت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها۔ دوسری بات کہ قیامت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقائد کا حصہ ہے، قرآن پاک کا مضمون ہے، احادیث کا مضمون ہے۔ اس کے ساتھ جو علامات قیامت ہیں
ان کی اہمیت کیا ہے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ حصہ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت، علامات قیامت، قیامت سے پہلے کے حالات، واقعات، فتنے، جنگیں، یہ جتنا علم تھا، یہ جتنے واقعات و حالات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں کہ اس سے زیادہ تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں۔ اور محدثین کرام نے، علماء امت نے اس حصے کو، جو حدیث ہی کا ایک حصہ ہے، اس کو الگ پہچان دے کر، الگ نام دے کر اس کو نمایاں کیا ہے کہ یہ اس علم کا نام علم الفتن ہے، اور اس میں بیان ہونے والی جتنی احادیث ہیں ان کو الگ عنوان دیا اور کتاب الفتن و اشراط الساعہ کے نام سے اس کو اپنی اپنی کتب احادیث میں بیان کیا۔ حدیث کی کوئی بڑی کتاب ایسی نہیں جس میں کتاب الفتن یا ابواب الفتن موجود نہ ہو، اور اسی نام کے ساتھ، اسی حوالے کے ساتھ کہ علم الفتن پر جتنی احادیث ہیں وہ کتاب الفتن میں بیان ہوں گی۔ وہ الگ سے ایک چیپٹر ہے، عنوان ہے، مضمون ہے، احادیث جمع ہیں، وہ ہر کتاب کے اندر ہے۔ صحیح بخاری میں دوسری جلد میں کتاب الفتن موجود ہے، صحیح مسلم کی دوسری جلد میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ موجود ہے، سنن ابی داؤد کی دوسری جلد میں کتاب الفتن اور ابواب المہدی و ذکر الدجال کے نام سے ابواب موجود ہیں۔ جامع ترمذی میں ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دوسری جلد میں موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ابواب الفتن کے نام سے یہ تمام احادیث ایک جگہ جمع ہیں۔ سنن نسائی میں موجود ہیں، مستدرک حاکم میں موجود ہیں، مسند احمد میں ابواب الفتن کے نام سے کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں۔ تو حدیث کی ہر بڑی اور مستند کتاب میں ایک الگ سے ایک اندر، کتاب کے اندر ایک کتاب، کتاب کے اندر ایک عنوان، کتاب کے اندر مضامین الفتن کے نام سے ان تمام حالات و واقعات کو گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ احادیث شریف میں موجود ہے، جو اس بات کی اہمیت بتاتے ہیں کہ اسلام میں یہ مضمون کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان کو انسان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اول سے لے کر آخر تک دنیا کی، دنیا سے قبل کی، دنیا کے بعد کی تاریخ انسان کو بتائی، ورنہ کسی مذہب میں یہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ مثلا اس دنیا میں انسان سے پہلے کیا تھا، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جب دنیا وجود میں نہیں آئی تھی تو کیا تھا، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو کیسے بنایا، کس چیز سے بنایا، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ زمین کی، دنیا کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کا عرش کہاں تھا، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ دنیا کیسے وجود میں آئی، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کیسے ہوئی، ان سے گفتگو کیا ہوئی، وہ جنت میں کیسے داخل کیے گئے، ان کے ساتھ کون تھا، جنت سے اتارے کیسے گئے، کہاں اتارے گئے، کتنا عرصہ وہ اکیلے رہے، کیا کیا اللہ سے مانگتے رہے، کہاں وہ جمع ہوئے، ان سے آگے تخلیق کیسے ہوئی، ان کو نبوت کیسے عطا ہوئی، اور ان سے اولاد کا سلسلہ کیسے چلا،
دنیا کیسے وجود میں آئی، خاندان کیسے وجود میں آئے، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انبیاء کو کس نبی کو کس بستی میں بھیجا، پوری تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ انسان کی اپنی تخلیق کیسے ہوتی ہے، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تخلیقات عالم کیا ہے، کس چیز کی قدر کتنی ہے، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ خود زمین کی تاریخ کیا ہے، آسمان کی تاریخ کیا ہے، پہاڑوں کی تاریخ کیا ہے، انسانی مزاج کی تاریخ کیا ہے، خود انسان کی بناوٹ کی جو ہے وہ مراحل کیا ہیں، انسانی تخلیق کن مرحلوں سے گزرتی ہے، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب یہ امت قائم ہوئی، دین کا آغاز ہوا، تو کب اور کیسے ہوا، یہ اللہ ذوالجلال نے تمام قوموں کے حالات، انبیاء کی تمام تفصیلی خبریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، قرآن کی آیات کی صورت میں، یہ اس امت کے پاس اسلام میں محفوظ ہیں۔ پھر کائنات عالم نے کیسے رخ موڑا، یہ بھی موجود ہے۔ حالات، حال کا علم، یہ تو ماضی کی خبریں تھیں، حال میں کیا ہونا چاہیے، انسان کے اطوار کیسے ہونے چاہیے، اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ آپ کو حال سے کیسے گزرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی ہیں، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ پھر مستقبل کا سارا علم کہ دنیا میں تبدیلی کیسے آئے گی، کس خطے میں کیسے آئے گی، کون کس پر حملہ آور ہوگا، اسلام کا مستقبل کیا ہوگا، کسی خطے میں مسلمان کس حال میں رہیں گے، ان کی تبدیلی کیسے آئے گی، ان کا مستقبل کیا ہوگا، عرب کا مستقبل کیا ہے، ہند کا مستقبل کیا ہے، سندھ کا مستقبل کیا ہے، یہ قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ظہور مہدی کیسے ہوگا، جہاد کے ذریعے دنیا میں اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا، حضرت مہدی کب اور کہاں اور کس حالت میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس حالت میں، کون سے ملک میں، کس طرح کب ہوگا، قرآن و حدیث میں ساری تفصیل موجود ہے۔ دجال کی تفصیلات موجود ہیں، ہر بڑی جنگ کی تفصیل موجود ہے۔ ملاحم کے نام سے پورے ابواب قائم ہیں، کتاب الملاحم کے نام سے، جنگیں کہاں کہاں کس کے ساتھ کتنی ہوں گی، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، مقتولین کتنے ہیں، حق پہ کون ہے، تمام تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور سیاہ حدیث میں، سیاہ ستہ میں موجود ہیں، مستند احادیث کے ساتھ موجود ہیں، اور بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں تمام واقعات موجود ہیں۔ جو حدیث، جو واقعہ بتایا جائے گا، اس ذمہ داری کے ساتھ بتایا جائے گا کہ یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے اور سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، جس پر امت کا اتفاق۔ نزول عیسیٰ کے حالات کیا ہیں، اس کے بعد کے حالات کیا ہیں، قیامت کی بڑی علامات کیا ہیں، قیامت قائم کیسے ہوگی، اس کے احوال کیا ہیں، اور انسان جب مرتا ہے تو قبر کے احوال کیا ہیں، برزخ کے احوال کیا ہیں، عالم حشر کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا سوال کیا کریں گے، جنت میں داخل ہونے والا پہلے کون ہے، آخری کون ہے، جہنم میں آخر داخل ہونے والا کون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال و جواب کی جو ہے وہ مرحلے کیا ہوں گے، شفاعت کیسے ہوگی، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جنت میں سوالات کیا ہیں، جنت کے مقامات کیا ہیں، جنت کی مجالس کیا ہیں، جنت کی گفتگو کیسی ہے، جہنم کے حالات کیا ہیں، طبقات کیا ہیں، اس کے عذابات کیا کیا ہیں، یہ تمام کی تمام خبریں قرآن و حدیث میں انتہائی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو ماضی، حال، مستقبل کا پورا علم جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دیا قرآن کی صورت میں، یا اس امت کے پاس علم آیا حدیث کی صورت میں، قرآن و حدیث کی صورت میں، یہ تمام علوم اس امت کو، امت کا ماضی، حال اور مستقبل کی پورے واقعات جو ہیں اللہ اور اس کے رسول نے تفصیلاً بتا دیے ہیں، اور یہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو بتاتا ہے، اور بتاتا اس لیے ہے کہ
ماضی سے عبرت حاصل کیا جائے اور حالات میں ان تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی جائے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی جائے. ہمارا لاہے عمل رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق مستقبل جو ہے وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق ہم اس کی بنیاد رکھیں. تو اس نشست میں علامات قیامت کو اس انداز سے بیان کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو امت کا مستقبل کیسے بتایا ہے اور کس اہمیت کے ساتھ بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہاں توحید کا سبق دیتے، مسائل و فضائل بتاتے، جہاں جہادی قافلے بھیجتے، دعوت کے لیے تشکیل فرماتے، امت اور ریاست کا قیام ہوا، امت وجود میں آئی، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل سلسلہ قائم فرمایا امت کو امت کے حالات و واقعات اور مستقبل کی خبر دینے کے لیے. صحابہ کی ایک جماعت موجود ہے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقبل کے بارے میں سوال کرتے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دیتے ہیں، ان کو لکھواتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، حالات و واقعات تفصیل سے بتاتے ہیں، جن کو وہ جمع کرتے ہیں امت تک پہنچایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی خبریں دو قسم کی ہیں. ایک وہ احادیث جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں ارشاد فرمایا اور انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اگر اس کی پوری کیفیت کو اور اس کی پوری حالت کو بیان کیا جائے تو وقت یہیں صرف ہو جائے. خلاصتاً یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا. طویل ترین خطبہ وہ نہ توحید کے متعلق ہے، نہ اس میں مسائل ہیں، نہ اس میں فضائل ہیں، نہ امت کو اس میں وصیتیں ہیں. اس خطبے کا موضوع کیا ہے؟ صرف اور صرف اس وقت جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت سے لے کر الی ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے قائم ہونے تک امت کو امت کا مستقبل بتایا ہے. تمہارے ساتھ یہ پیش آئے گا، پھر یہ پیش آئے گا، پھر یہ پیش آئے گا، پھر حالات یوں ہوں گے، فتنے یوں آئیں گی، جنگیں یوں ہوں گے، اتنے مقتولین ہوں گے، اتنی تعداد ہوگی، اس کی کیفیت یہ ہے، دنیا اس موڑ پر آئے گی، اسلام کا غلبہ یوں ہوگا، ظہور مہدی ہے، خروج دجال ہے، نزول عیسیٰ ہے، قیامت تک کے حالات ہیں. قیامت کے قائم ہونے تک کے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اور یہ وہ علم ہے، علم الفتن، یہ وہ خطبہ ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں ارشاد فرمایا. راوی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز فجر کی نماز کے متصل شروع کیا. فجر کی نماز پڑھائی، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ شروع کیا جو علامات قیامت پر ہے، جو فتنوں پر ہے، جو حالات و واقعات پر ہے، اور امت کو امت کا مستقبل بتا رہے ہیں. اس کے ضمن میں ہدایات ہیں، اس کے ضمن میں علامات ہیں، اس کے ضمن میں تعلیمات ہیں، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا بنیادی نقطہ، بنیادی مضمون جو ہے وہ علامات قیامت اور فتنوں کا بیان، اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تفصیل کے ساتھ. راوی یہ کہتے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ
شروع فرمایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر فخطب، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنی بات کو وہیں سے شروع کیا، حتی حضرت صلاۃ العصر، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، عصر کی نماز پڑھائے، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اپنے سلسلہ کلام کو جاری کیا، اور حتی غربت الشمس، سورج کے غروب ہوتے تک۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، لوگوں سے سوال کیا، بتاؤ سورج کے غروب ہونے میں کتنا وقت باقی ہے؟ جواب ملا کہ چند لمحے باقی ہیں، سورج غروب ہوا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھ لو کہ قیامت تم پر اسی طرح قائم ہے، اس کا وقت انتہائی قریب ہے جتنا غروب شمس کا وقت باقی ہے، اور دنیا اپنی اتنی عمر جو ہے وہ گزار چکی جتنا کہ یہ سارا دن گزر چکا، اور تم آخری امت ہو، اور تم قیامت کے متصل والی امت ہو، تمہارے بعد کسی امت نے نہیں آنا، تمہیں پر قیامت نے قائم ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسجد نبوی میں مدنی دور میں ہجرت کے بعد کا ہے۔ مدینہ کے حالات اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا 15 گھنٹے کا طویل خطبہ، جس میں نماز کے علاوہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو توڑا نہیں ہے۔ طویل ترین خطبے کا موضوع صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا بما هو کائن الی یوم القیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں وہ بتایا جو تب سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک پیش آنا تھا۔ پھر اس خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء صحابہ کی تقسیم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس خطبے کے بعد پوچھا یہ جاتا کہ فلاں صحابی عالم ہیں، جی عالم ہیں، ان کو مسائل کا علم ہے، مسائل کا علم ہے۔ جو علماء صحابہ تھے، جن کو تفسیر اور حدیث پہ عبور حاصل تھا، مسائل اور فضائل کا علم، احکام اور میراث کا علم ان کے پاس تھا، دیکھا یہ جاتا تھا کہ کیا ان کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طویل ترین خطبہ یاد ہے یا نہیں، اس میں کہی ہوئی باتیں، وہ احادیث، وہ حالات و واقعات یاد ہیں یا نہیں۔ اگر تفسیر، مسائل، احکام، میراث اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کسی عالم صحابی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طویل ترین خطبہ یاد ہوتا تو اس کو صحابہ میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ اس خطبے کے بعد اعلمنا احفظنا، ہم میں صحابہ میں سب سے بڑا عالم اس کو تصور کیا جاتا احفظنا، جو ہم میں سے سب سے زیادہ اس خطبے کو یاد کرنے والا، جس کے پاس تمام حالات و واقعات کا، مستقبل کا اور فتن کا علم ہوتا، اس کو بڑا عالم سمجھا جاتا۔ یہ صحابہ میں تقسیم ہو گئی اس خطبے کے بعد۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ کس بات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہمیت کے ساتھ کام کاج سے بٹھا کر لوگوں کو ان کے حاجات سے فارغ کر کے بغیر کسی وقفے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر مغرب تک ایک طویل ترین مسلسل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کی جزیات، اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا، وہ ہر صحابی میں اپنے الفاظ میں اس کو روایت کیا ہے، اور روایت کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ،
حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے کچھ صحابہ اس میں اور بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 4 صحابہ ان واقعات کو تفصیل سے بیان کرنے والے موجود ہیں جنہوں نے ان کو یاد رکھا اور آگے ان حالات و واقعات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو آگے نقل کیا، اور وہ احادیث کی شکل میں سیاستہ میں موجود ہے، اور اس کی زیادہ تر احادیث کو امام نعیم ابن حماد رحمہ اللہ نے الگ سے جمع کیا ہے۔ اس حدیث کی کتاب کا نام الفتن، جس میں امام نعیم ابن حماد رحمہ اللہ نے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، اور یہ الفتن کتاب جو ہے یہ صحیح بخاری یعنی سیاستہ سے پہلے تصنیف کی گئی ہے۔ 229 ہجری میں امام نعیم ابن حماد المروزی رحمہ اللہ کی وفات ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، 229 ہجری میں۔ 194 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش، 256 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات، 271 ہجری میں امام مسلم کی وفات، 273 ہجری میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی وفات ہے، 279 ہجری میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا انتقال ہے، اور 303 ہجری میں امام نسائی رحمہ اللہ کی وفات ہے۔ ان سب سے مقدم، ان سب سے پہلے 229 ہجری میں امام نعیم ابن حماد المروزی رحمہ اللہ کی وفات ہے، ان کا انتقال ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے، استادوں میں سے۔ وہ تمام احادیث جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طویل خطبے سے متعلق ہیں، جزیات کے ساتھ وہ روایات ہوتی ہوئیں، امام نعیم ابن حماد نے اس دور میں ان کو ایک جگہ جمع کر کے اس کتاب کا نام کتاب الفتن رکھا، اور وہ کتاب جو ہے امت کے پاس محفوظ ہے، کچھ عرصہ یہ مفقود رہی، اب جو ہے وہ نئی شکل میں یہ امت کے پاس چھپ کر طباعت ہو کر محفوظ ہے۔ یہ وہ احادیث تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں ارشاد فرمائی۔ اس علم کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کی وجہ سے عوام تک نہیں، بطور علم کے، بطور راز کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ میں یہ علم تقسیم فرمایا، اور ان صحابہ نے آگے اپنی زندگی میں ایک ایک دو شاگرد تیار کیے، وہ علم ان تک پہنچا، اور پھر روایات ہوتا ہوا کتاب الفتن میں، سیاستہ میں بھی موجود ہے، اور کتاب الفتن میں بھی موجود ہے۔ ایک علم جو مجمع عام میں ارشاد فرمایا علم الفتن کے متعلق، اور دوسرا وہ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص بطور راز کے صحابہ تک پہنچایا، جس میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی، وہ صاحب سر اس وجہ سے ہیں کہ ان کے پاس یہ والا علم تھا، ہر راز حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ صاحب سر کی وجہ علم الفتن کا راز، یہ احادیث، ورنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے رازدان تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے قریبی صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ کی زندگی میں حاضر ہوئے، اور یہ سن 6 ہجری کے بعد آ کر مسلمان ہونے والوں میں سے، جنہوں نے بدر و احد میں شرکت نہیں کی ہے۔ تو یہ صاحب سر ہیں، حضور علیہ السلام کے رازدان ہیں، اس خاص علم کے حامل، اس خاص علم کے رازدار ہونے کی وجہ سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کتب حدیث میں موجود ہے، خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے ہیں، اما وعاء، ایک برتن قد بسطتہ فیکم، وہ تمہارے اندر میں نے پھیلا دیا ہے، وہ دوسری احادیث۔ وہ اما الآخر، دوسرا برتن علم کا ہے، لو بسطتہ فیکم، اگر میں وہ علم کا برتن تمہارے اندر کھولوں، وہ احادیث واضح کروں، قطع ھذا البلعوم، لوگ مجھے یہاں سے قتل کر دیں، میری گردن اڑا دیں۔ کیوں اڑا دیں؟ اس شک کی وجہ سے کہ یہ احادیث نہیں، ابو ہریرہ جو ہے حالات و واقعات کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اس کو حدیث بتا کر لوگوں میں سنا دیتا ہے۔ وہ اتنی واضح احادیث ہیں کہ اگر میں نے بیان کرنا شروع کر دیں تو لوگ اس شک سے ابو ہریرہ کو قتل کر دیں گے کہ یہ احادیث نہیں ہیں، حالات و واقعات کو ہوتے ہوئے دیکھ کر احادیث گھڑ کر لوگوں کو بیان۔ کیوں کہ وہ احادیث حالات و واقعات کے اتنے موافق ہیں، اتنی واضح ہیں۔ تو اس جو ہے تمہید سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قیامت ہمارے عقائد میں شامل ہے، قرآن و حدیث کا بنیادی مضمون ہے، اور علامات قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات و واقعات کو اتنی اہمیت اور اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر ایک عقل مند مسلمان، ایک عقل مند مومن کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہو اور وہ اس امت کے حالات اور امت کے مستقبل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اور بالخصوص اس فتن کے زمانے میں جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں، اس زمانے کے حالات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہوں، تو ایک مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ ان احادیث پر غور کرے، سمجھے، اس کو دیکھے، علماء سے سنے۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں اس کو بیان کریں اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو عام فرمائیں، تاکہ امت کو اپنے مستقبل کا علم بھی ہو اور بصیرت نبویہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتنوں کے حالات میں جو ہدایات و تعلیمات ہیں، امت کو اس کا علم۔ فتنہ کیا ہے، فتنے ہیں کیا، وہ حالات کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اور کس میں کس کا کردار کتنا ہے، اور ہم اس میں ہدایات کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، ہم بچ کیسے کر سکتے ہیں، مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے، یہ تمام ہدایات و تعلیمات احادیث میں موجود ہیں۔ تو ایک صاحب فراست ایمان والے شخص کو، ایک مومن کو اس سے دوری کیوں ہے؟ یہ دوری ختم کرنے کے لیے اور بصیرت نبویہ کو اور فہم نبوت کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اور فہم بصیرت اللہ ذوالجلال نے ارشاد جو ہے وہب کی تھی، عطا فرمائی تھی، امت کو اس بات کا علم بھی ہونی چاہیے اور اپنی زندگی کو ان ہدایات کے مطابق بسر کرنا چاہیے۔ ہمارے جو ہے وہ اس موضوع کا اہم جو مضمون کا اہم حصہ جو ہے وہ یہ ہے، حالات بیان ہو جائیں گے، علامات کو بیان کر دیں گے، قیامت کی واقعات تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیں گے، جنگوں اور ملاحم کو بیان کر دیں گے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو یاد کر کے، سمجھ کے، فہم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اگر فرد ہے تو فرد کا جو ہے فریضہ ہے، قوم ہے تو پھر قوم کا فریضہ یہ ہے، اور حکومت ہے تو حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جو ہے اپنی پالیسیوں کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر فرد واحد سننے والا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری، اور چند لوگ سننے والے ہیں ایک جماعت، تو جماعت کی ذمہ داری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مومن، ان جیسی شخصیت نے اپنے خلافت کی
داخلی اور خارجی پالیسی جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک عالم جماعت کی ذمہ پر رکھی تھی، جو قرآن، تفسیر، فقہ، حدیث، تاریخ، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علم الفتن کے ماہر لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو امیر المومنین ہیں، وہ جنازے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جنازے کی صفوں میں علم الفتن کے جاننے والے حذیفہ بن الیمان موجود ہیں یا نہیں۔ اگر وہ مدینہ میں ہیں اور اس شخص کے جنازے پر آئے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو یہ اس بات کا شک ہے کہ مرنے والا نفاق پر نہ مر رہا ہو، جنازہ کسی اور کے ذمہ لگا رہے ہیں اور خود جنازہ نہیں پڑھا ہے۔ مسلمان کسی نئے علاقے کو فتح کر رہے ہیں تو وہاں صحابہ کی ایک جماعت موجود ہے۔ اردن کا علاقہ فتح ہوا، آذربائیجان کی سرحد پر صحابہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے ہیں کہ اس جنگ میں آپ شریک ہو، اس کے حالات و واقعات بتائیں۔ کیوں کہ آپ کے پاس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم و احادیث ہیں جو واقعات بھی بتاتا ہے، اور جو ملکوں کی خبر بتاتا ہے کہ فلاں ملک کا مستقبل یہ ہے، آپ اس لشکر میں جائیے اور ان کو بتائیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کیا ہیں، اس کے مطابق آپ امیر کو کہیں، امیر لشکر کو آپ اپنے حکم کے مطابق چلائیں۔ یہ داخلہ اور خارجہ پالیسی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صحابہ پر اور ان احادیث پر جو تفسیر و حدیث اور احکام و میراث کے علم کے ساتھ علم الفتن پر مکمل عبور رکھتے ہیں، جن کو حالات و واقعات ازبر یاد ہیں، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طویل ترین خطبہ جو الفتن پر تھا وہ ان کو ازبر تھا، وہ عالم تھا، کیونکہ اس خطبے میں احفظ تھے۔ تو ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم اس زمانے سے 1500 سال کا سفر کرتے ہوئے ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، کم از کم ہمیں یہاں سے لے کر قیامت تک کے حالات و واقعات کا علم تو حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے بعد آنے والا زمانہ کیا ہے، اس کے بارے میں تعلیمات اور ہدایات کیا ہے، قرآن و حدیث کی صورت، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور فہم کے مطابق۔ تو اس تمہیدی گفتگو میں وقت لگ گیا، لیکن یہ ضروری گفتگو تھی، اس کے بغیر اہمیت اور اس کا تعارف نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ادوار بتائے ہیں۔ ہم اب اپنے اصل موضوع کو شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان ھذا الامر بدأ نبوتی ورحمتی، یہ دین میری نبوت اور میری رحمت سے شروع ہوا، آغاز نبوت اور رسالت سے۔ امت کا پہلا دور وہ گزرا کہ جب امت کے نبی موجود ہیں، عہد رسالت، عہد نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار، حضور علیہ السلام کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی، اور دین کا تکمیل ہو رہی ہے، وحی آ رہی ہے، احکام بن رہے ہیں۔ یہ 23 سالہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا زمانہ ہے، یہ اس امت کا پہلا دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت تم میں رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، جب اللہ چاہیں گے تم سے نبوت اٹھا لی جائے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، امت دوسرے دور میں داخل ہو جائے گی جب نبوت اٹھا لی جائے گی اور اس کی جگہ خلافت آ جائے گی، اور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طرز پر ہوگی، اور وہ حضرت ابوبکر و عمر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے صورت میں یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آیا۔
جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ امت کا دوسرا دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر امت تیسرے مرحلے میں داخل ہوگی، ثم تکون ملکن عاضا، پھر بادشاہت آ جائے گی اور وہ کاٹ کھا جانے والی بادشاہتیں ہوں گی، ایک دوسرے کو دبا دینے والی، ایک دوسرے کا حق کھانے والی۔ باپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے سے حکومت چھینی، بیٹے نے باپ سے حکومت چھینی، ایک دوسرے کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کا غلبہ آیا اسی نے اس علاقے پہ اقتدار حاصل کیا، اور یہ بادشاہی کا ایک طویل سلسلہ ہے جو امت کا تیسرا دور ہے۔ ثم تکون ملکن عاضا، کاٹ کھانے والی بادشاہتیں ہیں۔ امت نے یہ دور بھی دیکھا اور بادشاہی جو ہے وہ بھی اس امت پر جو ہے وہ تسلط پذیر ہوئی، اور ایک طویل عرصہ اس امت نے بادشاہیوں کو بھگتا ہے، جو نبوت کے طرز پر نہیں، جو خالص بادشاہی نظام تھا۔ اور بادشاہت جو ہے وہ یا وراثت میں منتقل ہوتی رہی یا نئے آنے والے ظالم اور جابر بادشاہ کو منتقل ہوتی رہی۔ پھر امت میں چوتھا دور آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت چوتھے مرحلے میں داخل ہوگی، ثم تکون ملکن جبریتن، پھر جبر، آمریت، دہشت کا دور آئے گا۔ تب وہ جو جابر ہوگا، جو عامر ہوگا، جو جتنی زیادہ دہشت رکھتا ہوگا وہ اپنی حکومت کو قائم کر لے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ثم تکون ملکن جبریتن کے الفاظ، امت چوتھے مرحلے میں داخل ہوگی، انتہائی ظلم، انتہائی جبر، انتہائی بے انصافی کا دور ہوگا، اور جو جتنا بڑا عامر ہوگا، جتنا بڑا جابر اور ظالم ہوگا، وہ اتنے حصے پر بادشاہت کرتا رہے گا۔ 4 مرحلے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت 5ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو۔ پھر یکا کیا ہوگا؟ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہوگی۔ ملک نہیں کہا، بادشاہی نہیں کہا، آمریت نہیں کہا، جبر نہیں کہا، ظلم نہیں کہا۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہوگی اور نبوت کے طرز پر ہوگی، جس کو خلافت راشدہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ تسلسل جو ٹوٹا ہوگا، بیچ میں کئی صدیاں گزری ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور خلافت راشدہ کے عہد کے بعد دنیا وہ زمانہ دیکھے گی کہ وہ خلافت واپس آئے گی، وہ زمانہ واپس لوٹے گا، اور صرف نام کی خلافت نہیں، خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے طرز پر قائم ہو، جس میں 100% جو ہے اللہ کا قانون، آئین نافذ ہو۔ محدثین اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جو 5واں زمانہ ہے، المراد بہ زمن مہدی و عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5واں دور حضرت مہدی اور عیسیٰ کا دور ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم چوتھے دور کے آخر میں کھڑے 5ویں دور کے منتظر ہیں۔ ہماری جد و جہد، ہماری کاوشیں، اور جو مسلمانوں کا انتظار اور مایوسی کی یہ کیفیت، اور حق و باطل کی یہ کشمکش، یہ بتا رہی ہے کہ جلد از جلد چوتھے دور کا اختتام ہوگا اور ہم 5ویں دور میں داخل ہونے ہی والے۔ یہ جو چوتھا دور اور چوتھے دور کا اختتام ہے اور 5ویں دور کا آغاز ہے، یہ ان حالات و واقعات پہ دائرہ لگا لیں کہ یہ اصل میں حالات، واقعات، ملاحم اور فتنوں کا عروج کا زمانہ ہے، جس میں
اپنا ایمان بچانا، اپنے خاندان کو بچانا، اپنی نسلوں کو بچانا مسلمان کی ذمہ داری۔ یہ چوتھے دور کا آغاز، فتنوں کے عروج کا آغاز، جو ایمان والوں سے ایمان کھینچ لے گا، جو حق اور باطل کی تمیز کو مٹا دے گا، جو سچ اور جھوٹ کے فرق کو مٹا دے گا، جو فانی اور باقی کی تمیز کو مٹا دے گا، جس میں یہ پہچان کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون کس طرز پر زندگی بسر کر رہا ہے اور کس کا ساتھ دینا چاہیے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جھوٹ اور سچ میں اتنی آمیزش ہو جائے گی کہ کسی ایمان والے کے لیے اس میں پہچان مشکل ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے والا، ان پر غور کرنے والا ہو۔ وہ بصیرت نبویہ جو احادیث میں آئی ہیں، وہ ہدایات جو احادیث میں آئی ہیں، اگر وہ ان ہدایات پر چل رہا ہے تو اس کو پہچان فتنے کی ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ فتنوں میں گھر جائے۔ یہ فتنوں کے عروج کا وہ زمانہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اس زمانے میں جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اس کو 100 شہید کے برابر اجر ملے گا۔ شہید کا کیا مقام ہے، جو اپنا گھر بار تو چھوڑتا ہے، اپنا کاروبار تو چھوڑتا ہے، اپنا وطن اور علاقہ تو چھوڑتا ہے، بیوی بچے تو چھوڑتا ہے، اپنی جان، اپنا خون بھی اللہ کے راستے میں لگا تو اس کی فضیلت اور اس کا مقام کیا ہے، شہید کے مقام، اس کی فضیلتیں کتنی ہیں، اور پھر 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، فلہ اجر 100 شہید، 100 شہید کے برابر اس کو اجر ملے۔ کہنے کو بہت بڑی فضیلت ہے اور ایک سنت پر ہے، لیکن اس ایک سنت پر عمل کرنا اور اس کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل، جو اس فتن کے زمانے۔ تو ہم چوتھے دور کے آخر میں کھڑے ہوئے ہیں اور 5ویں دور کے منتظر ہیں، اور 5واں دور اس امت کا، اس کا آغاز ہوگا ظہور مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو ہم اس سے اگلی والی جو جتنا موضوع، جتنی گفتگو ہے، اس کے 4 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ظہور مہدی اور اس کے متعلقات پر ہے، اور دوسرا خروج دجال پر ہے، اور تیسرا نزول عیسیٰ پر ہے، اور چوتھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے مختصر حالات پر۔